إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 141. یہاں پر ہمارا سپارہ جو ہے وہ ربع ہو جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور کھجور اور فصلیں پیدا کی، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی. کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اس اللہ کا حق دے دیا کرو. ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور پیدا کیے اس نے چوپائے میں سے بوجھ اٹھانے والے. کلوا مما رزقکم اللہ، جو بوجھ اٹھانے والے ہیں وہ فرشن کے معنی ہے اور زمین سے لگے پست قد یعنی چھوٹے قد. ٹھیک ہے. کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج کی ان آیات میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ سورۃ انعام جو ہے وہ پوری چوپایوں کے بارے میں اور پھلوں کے بارے میں اور کھیتیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو یہ والی آیات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پھلوں، دانوں اور چوپایوں کو پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہی ہر قسم کی فصلوں، پھلوں اور چوپایوں کا خالق ہے، مگر یہ جو مشرک ہیں وہ اپنی مفسد آراؤں کے ساتھ ان چیزوں میں تصرف کرتے ہیں، یعنی اپنا تصرف کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے بعض کو جو ہے وہ حلال قرار دے دیتے ہیں اور بعض کو کیا کرتے ہیں کہ حرام ہے، کہ نہیں بس اس کو نہیں کھانا ہے اور اس کو کھانا ہے. تو جس کو چاہتے ہیں حلال قرار دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں حرام قرار دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور اللہ ہی ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے ہیں. حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ معروشاتن سے بلند و بالا اور طویل درخت مراد ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ معروشات سے مراد وہ باغات ہیں جنہیں لوگوں نے چھتریوں پر چڑھایا ہوا ہو، اور غیر معروشات سے مراد جنگلوں اور پہاڑوں میں پیدا ہونے والے پھل ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ حضرت ابن عباس سے جو ہے یہ روایت بھی ہے کہ معروشاتن سے مراد انگوروں کی بیلیں ہیں جنہیں چھتریوں پر چڑھا لیا جاتا ہے. غیر معروشاتن سے مراد ایسی بیلیں جنہیں چھتریوں پر نہ چڑھایا گیا ہو. ابن جریج نے کہا ہے کہ متشابہن سے مراد وہ پھل ہیں جو شکل و صورت کے اعتبار سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور غیر متشابہن سے مراد وہ جو اپنے ذائقے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں. تو محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، یعنی کھجور اور انگور وغیرہ پھل جو ان کے ہیں وہ کھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھل تو کھا لیا اب تم نے، اب کیا ہے؟ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن پھل توڑو یعنی کھیتی کاٹو تو اللہ تعالیٰ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو. مجاہد فرماتے ہیں اگر مسکین آ جائیں تو انہیں بھی پھلوں میں سے دے دو.
ٹھیک ہے، امام عبدالرزاق نے مجاہد سے روایت کیا کہ کھیتی کاٹتے وقت اور پھل توڑتے وقت مسکینوں کو بھی مٹھی بھر دے دیا جائے۔ ثوری نے ابراہیم نخعی سے روایت کیا ہے کہ انہیں یعنی مٹھی بھر کر دے دیا جائے یا جھولی بھر کے ان کو دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ اور یہ زکوٰۃ سے، یہ جو حکم ہے یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے تھا کہ مسکینوں کو جو ہے وہ لازمی مٹھی بھر غلہ یا پھل میں سے دے دیا جائے، ان کے جانوروں کے لیے بھی ایک مٹھی چارہ دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو کھیتی اور پھل تو کاٹتے ہیں مگر صدقہ نہیں کرتے، یعنی اب صدقہ نہیں نکالتے۔ جیسے کہ سورۃ نون میں باغ والوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، سورۃ قلم میں ہے۔ جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہی ہم اس کا میوہ ضرور توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہا، وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے اس پر ایک آفت آ گئی، پھر وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی، یعنی وہ باغ جل کر اس طرح راہ بن گیا گویا کہ کالی سیاہ رات ہو۔ اسی طریقے سے پھر کیا ہوا، فتنادوا مصبحین، جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، اور چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنا پائے۔ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کوئی ایسا نہ کوئی مسکین کوئی فقیر تمہارے پاس آ جائے اور تمہیں اس میں سے کچھ دینا پڑ جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، وغدوا علی حرد قادرین، اور کوشش کرو کہ سویرے ہی جا پہنچو، گویا کہ وہ کھیتی پر قادر ہیں۔ فلما رأوها قالوا ان لضالون، پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو یعنی باغ کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بالکل ویران ہے تو کیا کہنے لگے ان لضالون، یعنی ہم تو شاید راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہیں، بل نحن محرومون۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ایک جوان جو ان میں عقل مند تھا وہ بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ کیا ملامت کرنے لگے؟ کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے گا، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ كذلك العذاب، دیکھو عذاب ایسے ہوتا ہے۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے صاف صاف سورۃ قلم جو کہ 29 سپارے کی دوسری سورت ہے سورۃ ملک کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا یہ واقعہ اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے جب زکوٰۃ نکالنے لگتے ہیں، جب صدقہ خیرات نکالنے لگتے ہیں، جب جو ہے وہ اپنی کھیتی کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی غریب ان کے پاس بھٹکنے نہ پائے، کوئی غریب ان کے پاس آنے نہ پائے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو جو ہے وہ کچھ دینا پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو جو ہے وہ اپنی کھیتی میں سے حصہ دینا پڑ جائے۔ چھپ چھپ کے جا رہے ہوتے ہیں، چھپ چھپ کے جو ہے وہ لوگوں سے اپنی کھیتیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ جو انسان کی جو نفسیات ہے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے چھپ چھپ کے جا رہے تھے اور کہنے کہ ہم تو صبح ہی صبح کاٹ لیں گے۔ ویسے ہی جیسے کہ عموماً لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے، انہوں نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا اور بس کہا کہ ہم جو ہے وہ بس صبح ہی صبح جا کے یہ کاٹ لیں گے اور جو ہے بس تم یہ دیکھ لو کہ کوئی تمہارے پاس آنے نہ پائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی کو دینا پڑ جائے۔ انسان ایسے وقت میں نا یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ دی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اس میں کہ وہ غریبوں کو دیا جائے۔ اور صرف یہی نہیں کہ بس آپ حصہ دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دینے سے آپ کی روزی میں، آپ کے رزق میں کئی گنا زیادہ برکت کر دیتے ہیں، کئی گنا زیادہ آپ کو بڑھا کر دے دیتے ہیں۔
پھر بھی انسان جو ہے وہ اس چیز میں کنجوسی اختیار کرے کہ ہمیں دینا نہیں لوگوں کو، ہمیں لوگوں کے لیے جو ہے وہ خرچ نہیں کرنا، تو وہ عقلمند لوگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب بھیجا ہے، اس لیے جو ہے وہ بل نحن محرومون، ہم تو اس چیز سے محروم ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اسراف کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کٹائی کا وقت ہو تو اسراف نہیں کرو۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کیوں اسراف کی فوراً آیتیں کیوں بھیج دی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ تو کٹائی کی بات ہو رہی ہے، فصلوں کی کٹائی میں اسراف کہاں سے؟ بھائی جو کٹائی ہو رہی ہے وہ کٹائی ہو رہی ہے، اس کے بعد اسراف کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور بیجا نہ اڑانا، بے شک اللہ تعالیٰ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں کہ دینے میں اسراف نہ کرو کہ دستور سے بڑھ کر دینے لگو، ٹھیک ہے۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اپنی کھجوروں کا پھل توڑا اور کہا کہ آج جو بھی میرے پاس آئے گا میں ایسے کھجوریں کھانے کے لیے دے دوں گا، حتیٰ کہ شام تک انہوں نے تمام کھجوریں تقسیم کر دیں اور ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ والا حکم نازل کیا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یعنی لیکن آیت کا جو سباق ہے، جو آیت کا جو سباق ہے، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے معنی بظاہر یہاں پر یہ ہے کہ کھانے میں اسراف سے کام نہ لو، کیونکہ یہ عقل اور جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ فرمایا کہ جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، پھر آخر میں کیا فرمایا کہ اسراف سے کام نہ لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کھانے پینے میں حد سے بڑھنا مراد ہے، جیسے کہ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ۔ صحیح بخاری کی ایک معلق روایت میں ہے کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبِسُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ پیو اور پہنو اور صدقہ خیرات کرو، لیکن اسراف اور تکبر نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز اس میں جو ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ اسراف کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہاں پر، عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس وقت غلے کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جو ہے چونکہ وہ چیز بہت زیادہ مقدار میں وہاں موجود ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ اس کو تھوڑا تھوڑا کھا کے کسی نے پھینک دیا، وہیں پر ایسے ہی ضائع کر دیا، سارا پھل نہیں اٹھایا بلکہ کچھ ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ سڑ رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیے کہ فوراً بعد جو اللہ تعالیٰ نے اسراف کا ذکر کیا ہے کہ عموماً جب فصل کی جو کٹائی ہوتی ہے تو لوگوں کے دل میں اس چیز کی جو وہ ہوتی ہے قدر، وہ کم ہوئی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے یہ فرمایا کہ حتیٰ کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ حدیث بتائی تھی کہ اگر کوئی نہر کے کنارے بھی بیٹھا ہوا ہے تب بھی پانی کو ضائع نہ کرے، یہ نہیں کہ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے تو پانی کو جو ہے وہ اس طریقے سے ایسے ہی ضائع کرنا شروع کر دے، نہیں۔ تو اسی طریقے سے جس وقت پھلوں کی فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے، فصلوں کی جو ہے کٹائی کا وقت ہے، اس وقت جو ہے وہ جو پھل ہے یا جو سبزی ہے یا جو اناج جو کچھ بھی ہے اس میں جو ہے وہ اسراف نہ کیا جائے۔ آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چوپائیوں کے فائدے بیان فرمائے کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپائیوں میں بوجھ اٹھانے والے بڑے بڑے جانور بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانور بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ ایسے جانور پیدا فرمائے جو بڑے بڑے ہیں، کچھ ایسے جو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ حمولتاً سے مراد وہ بڑے اونٹ ہیں جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، جبکہ وفرشن سے مراد چھوٹے اونٹ ہیں جن پر ابھی بوجھ نہ لادا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے امام حاکم نے روایت کیا ہے، اس کی سند کو صحیح قرار دیا، مگر امام بخاری و مسلم نے سے اس روایت کو بیان نہیں کیا ہے۔ اور جو عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حمولتاً وہ جانور ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، اور فرشن وہ جانور ہیں جن کو تم کھاتے ہو، جن کا دودھ پیتے ہو، مثلاً بکری وزن نہیں اٹھاتی مگر تم اس کا گوشت کو کھاتے ہو، اس کے بالوں سے لحاف اور بستر وغیرہ بناتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے جو بیان ہوا وہ کیا ہے کہ چوپایوں کے گوشت کو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، یعنی پھلوں، فصلوں اور چوپایوں سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اس نے ان سب چیزوں کو تمہارے لیے رزق کا باعث بنایا ہے۔ تو رزق تو بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
یعنی شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی شیطان کے طریقوں اور احکامات پر نہ چلو، جیسے کہ ان مشرکوں نے شیطان کی پیروی کو اختیار کیا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو حرام قرار دے لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے انہوں نے اپنے لیے پھلوں اور فصلوں میں سے بعض چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ لوگوں تمہارا شیطان کھلم کھلا دشمن ہے کہ اس کی دشمنی بالکل ظاہر ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے پیرووں کو جو ہے وہ ان کے گروہوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ سارے کے سارے دوزخ والے ہو جائیں، اصحاب السعیر بن جائیں، دوزخ والے بن جائیں۔ اور کیا فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، اے بنی آدم دیکھنا شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوایا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے، اور فرمایا کہ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں جو ہے وہ شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور جو ہے آپ کے دیکھیے کہ جب شیطان گمراہ کرتا ہے انسان کو، آپس میں جو بغض ڈالتا ہے یا آپس میں جو دشمنی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب انسان کو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، انسان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ یہ کام شیطان کا ہے، شیطان جو اس کے رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے، وہ کتنا کام کر رہا ہے اور کتنی کوششیں کر رہا ہے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے اس کو پورا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم انسان جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے تو وہ شخصیت ہوتی ہے جس سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے شیطان ہمیں بہکاتا ہے ہم اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور ہم بدزنی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ایسے ہی وہ جو ہمارے سامنے والی شخصیت ہے اس کو بھی شیطان نے جو ہے وہ بہکایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ قصہ یوسف میں کتنے بہترین طریقے سے اور کتنا بڑا دل کی بات ہے، یہ کہنا آسان ہے، سننا بھی بہت آسان ہے، پڑھنا اور لکھنا بھی بہت آسان ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے اوپر ایسی سچویشن گزرے کہ آپ کے بچے کو کوئی کنویں میں ڈال دے اور آپ کہیں فصبر جمیل، جبکہ آپ کو پتہ ہے کس نے ڈالا ہے کنویں میں، اور آپ کہیں فصبر جمیل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں بے شک اپنے غم کی اور اپنے افسوس کی اور اپنے میرے جو دل میرا اتنا کٹ رہا ہے اور اتنا میرا دل غموں سے بھرا ہوا ہے کہ میری آنکھوں سے میری بینائی جو ہے وہ جا چکی ہے، اس کے باوجود میں کیا کہہ رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ کبھی آپ نے ایسا کیا کہ کسی نے آپ کا اتنا دل جلایا ہو؟ سگا بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جو کہ سب سے زیادہ لاڈلا تھا، کنویں میں جا کے پھینک دیا۔ یعنی ایک دفعہ انسان سوچے اپنے متعلق ایسی بات کو تو ایک دل دہل جائے کہ کوئی آپ کے بچے کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دے، آپ کا تو بس نہیں چلے گا کہ آپ اس کو اسی وقت ہی ختم کر دیں، اور آپ اس کو ختم کرنے پر اپنے آپ کو حق بجانے پہ سمجھیں گے کہ اس نے میرے بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد وہ بچہ خود جب بڑا ہوا اور اس خود اپنے سامنے اپنے دشمنوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے بھائیوں کو، تو یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یا ایک دفعہ ہی کہتے کہ کیوں کیا تھا میرے ساتھ ایسا، میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا، میں تو اتنا چھوٹا سا بچہ تھا، کیوں کیا میرے ساتھ میں ایسا، نہیں، ہمارے درمیان میں شیطان آ گیا تھا، تم پر شیطان جو ہے وہ اس نے اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ آپ ابھی کبھی نہ اپنے دشمن کو ایک یہ جملہ کہہ کے دیکھیں، آپ کو لگے گا شاید آپ دوسری دنیا کے مخلوق ہیں، آپ ہیں ہی نہیں اس دنیا کی، کیونکہ کبھی کیا ہی نہیں ایسا کام۔ ایسے ہی ہے نا کہ ہم کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے، جو بھی عمل کیا گیا ہے، یہ شیطان نے اس سے کروایا ہے۔ جب اگر ہم یہ سوچ لیں کہ وہ جو فریق مخالف ہے اس کے اوپر شیطان حاوی ہے، تو یقین مانے آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، ٹھنڈک مل جائے گی، آپ کو خود بخود دوبارہ سے آپ کا رابطہ، آپ کی محبت، آپ کی جو دوری پیدا ہو گئی تھی وہ خود بخود جو ہے وہ اس کے فاصلے سمٹ جائیں گے، کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بھی میری طرح سے انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی انسان رکھا ہے، یہ بھی غلطیوں کا اور خطاؤں کا پتلا ہے۔
اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، یہ بھی کبھی ہائپر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ تو صرف اتنی سی بات ہے سمجھنے کی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ انہ عدو مبین، عدو بھی ہے اور مبین بھی ہے، یعنی کھلا صریح واضح واضح طور پہ وہ آپ کا دشمن ہے، تو پھر اس سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو شیطان کے شر سے بچا دے، ہماری اولادوں کو شیطان کے شر سے بچا دے، ہمارے رشتہ داروں کو شیطان کے شر سے بچا دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس ایک اللہ وحدہ کی ہی عبادت کریں، اسی پر توکل کریں، اسی سے مانگیں، اس کی کتاب میں جو نازل کردہ احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔